السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اس دورہ تقریریہ جو تصور کے لحاظ سے 15واں دورہ تقریریہ سن 2025 میں تشکیل ہو رہا ہے. کنوینر ہمارے ڈاکٹر شیز بیٹی صاحب اور ہندوستان کے مختلف اداروں سے تشریف لائے ہوئے فضلائے کرام. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مرکزی جمعیت کے اس دورہ تقریریہ میں اس وقت کے سب سے حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کریں. خارج کا فتنہ. یہ خارجیت کیا ہے؟ اسلام صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم سے انحراف، فکری انحراف، یہی خارجیت ہے. ہر وہ راستہ جو آپ کو صراط مستقیم سے موڑ دے، کوئی آپ گمراہی کے راستے پر ہے اور یہی خارجیت کا راستہ. سب سے بڑی مصیبت اسلامی معاشرے کو جو اس وقت لاحق ہے وہ ہے فکری انحراف. اور اسلام میں سب سے پہلا جو فرقہ وجود میں آیا وہ خارجیت ہے. فکر سلیم صحابہ کے پاس تھی اور انحراف فکر خوارج کے پاس تھی. لیکن عملی طور سے جیسے کوئی آئے کتا ہے، بدماش ہے، آپ کی دہشت گرد، آپ سے دور رہے، قبر پرست ہے، دور رہے. لیکن کوئی تحقیق گزار اور قلبی داری اور تفنہ سن پر لباس ہو، قرآن پڑھے تو روئے، حدیثیں سن کر کے روئے، تو آپ کو کہیں تو بہت اچھا بات ہے، اس سے بہتر روئے. اور پھر لوگ اتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ فطرت کا پابند ہے اور کسی کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس. ابلیس سب کو ایک ہی جھرنے پہ نہیں لے کے چلتا ہے. نیک لوگوں کو نیکی کے راستے سے، بروں کو برائی کے راستے سے، کس کو کب کیسے گمراہ کرتا ہے وہ اس لحاظ سے گمراہ کرتا ہے. خوارج کا جو فرقہ تھا، جو فتنہ تھا، انحراف کا جب شکار ہوا تو اس کے اندر ایسا نہیں کہ صرف خود ہی منحرف ہو گئے. تکفیریت آ گئی. اپنے عمل پر غرور، اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا اور پھر کافر کر دینا. یہ فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا. میں بتاتا ہوں جب یہ فتنہ آیا ان کی نشانیاں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو بھانپ لیا. ذوالفرقین والی حدیث میں اس کی تفصیل ابھی جو تھوڑی دیر میں ذکر کروں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب خوارج کا فتنہ وجود میں آیا تو صحابہ نے اس سلسلے کو کلام کیا اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی تو رد کے طور پر بیان کیا. لیکن یہ فتنہ صحابہ کے بچوں پر بھی اثر انداز ہو گیا. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دادی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے پکڑ لیا. وہ فتنہ ہوا تھا خوارج. حضرت عثمان نے کہا اترکھا فإن أبوك كان يكرمها، چھوڑو اس کو، تمہارے مالک اس کی عزت کرتے ہیں. تو خوارج سب سے مقدس جو جماعت ہے اس جماعت کے آل و اولاد پر حملہ کرنا. اور سب سے مقدس جماعت صحابہ کی تھی. اس وقت دنیا میں
اسلام کی صحیح تعبیر اور تشریح اور سچے ترجمان اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل اثر ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دوسرے، یہ اسلام کے کچھ حصے ان کے پاس ہیں، کچھ حصے نہیں۔ کوئی مذہب اسلام کا مکمل ترجمان نہیں ہے مدبر مذاہب۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ ان مذاہب ہی میں اسلام ہے، تو اب اہل حدیث جو طبقہ ہے اس کے یہاں سارے مذاہب کا احترام اسی لیے ہے کہ دلائل کی بنیاد پر، مذاہب اور فقہاء کی دلیلوں کی بنیاد پر ان کے مسائل کو لے لیتے ہیں۔ اہل حدیث کا کوئی تعصب نہیں ہے، جیسے ہمارے اسلام میں مشہور ہے کہ اہل حدیث ہنفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بھلا کو برا بھلا نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، جہاں حق اور دلیل مذہب حنفیہ کے اہل حدیث اسے قبول کرتے ہیں، مثلا زیورات میں زکات، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا نہیں استعمال کیے زیورات میں زکات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے زکات ہے استعمال کے زیورات۔ اہل حدیث کا مذہب کیا ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکات ہے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا مذہب اقرب الی الصواب اور اقرب الی السنہ ہے۔ تو مذاہب اربعہ میں جس کی دلیل سنت سے ہو، احادیث سے ہو، اہل حدیث دلیل کی بنیاد پر اس کا احترام کرتے ہیں، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی عصبیت کے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام اوزاعی کے پاس تھا، علم حاصل کر رہا تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا کہ اب تو میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ جب علماء کے پاس سے علم حاصل کر کے طلباء جاتے تھے تو علماء ان کو آخری وقت میں نصیحت کرتے تھے، جیسے ہمارے مدارس میں آخری نصیحت ہوتی ہے نا اداروں میں فارغین کی، تو نصیحت ہوتی تھی۔ اور بعض رواج یا بعض رسم و رواج ہمارے مدارس میں ایسے ہیں جن کی تائید نہیں کی جائے، جیسے ہمارے اداروں میں دیکھیں دستار بندی کا سلسلہ ہے نا۔ میرے ہاں اعظم گڑھ میں جب میں نے ادارہ قائم کیا اور اس سال 3-4 بچوں کے حفظ کی دستار بندی ہو رہی تھی تو میں نے پوسٹر تیار کر کے اپنے استاد شیخ محمد رمضان حاجی صاحب کو بھیجا۔ شیخ محمد رمضان حاجی سعودیہ کے بہت بڑے عالم، ایک گلبرگہ میں سے آدھا گلبرگہ تقریباً سب کے استاد ہیں، تو انہوں نے اس کو کھول کی میسج تک کبھی کبھی نہیں کہا کہ کیا ہندوستان کی حدیث میں دستار بندی کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاید اکثر مدارس تو ہے لیکن مجھے سعودیہ میں نہیں ہے، اور بہت سارے پوچھا کیا اس کی کوئی حرج ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دستار بندی یہ تصوف کا سلسلہ ہے۔ جب صوفیہ کسی کو رخصت کرتے تو پگڑی مانگتے، یا کوئی کسی کا گدی نشین بنتا تھا تو دستار بندی ہوئی۔ غلام بستانی صاحب کا نام سنا ہوگا کہ ان کی وفات ہوئی، کل ان کے لڑکے حذیفہ صاحب کو ان کے ادارے کی نظامت سونپی گئی تو باقاعدہ دستار بندی ہوئی کہ اب یہ پگڑی کس طرح، تو یہ دستار بندی کا سلسلہ ہوا۔ تو میں نے دستار بندی نہیں کی، لیکن پروگرام کی صدارت ڈاکٹر نجیب مبارک پوری صاحب، شیخ مولانا سلفی صاحب بڑے علماء تھے، ہم نے کہا کہ اس کو اپنے ذات سے مکمل کریں، یہ اہل حدیث کا تو اختیار ہے۔ چونکہ مدارس ہمارے ملک میں پورے مدارس میں کمپٹیشن چلتا ہے، بہت سا شہرت ہو جاتی ہے، عوام میں تعارف ہو جاتا ہے، الگ الگ تعلیم ہوتی ہے، لیکن اہل حدیث سلف کے منہج کا پابند، سلف کا ترجمان ہوتا ہے۔ خوارج کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اب جیسے کوئی ترتیب پکڑی ڈبہ امامہ باندھ دیتا ہے تو کہیں گے اپنا پکا مسلمان، یہ امامہ بھی صوفیہ نہیں کی رسم، وہ سنت کا جو امامہ وہ الگ ہے، لیکن صوفیہ ہے ایک دوسرے سے متفق ہونا۔ سیاسی لوگوں کے یہاں پگڑیاں باندھی جاتی ہیں باقاعدہ باتیں۔ خوارج کی کس کون لوگ، اور خوارج کا ذکر کرنے سے پہلے یہ جان لیجیے کہ کسی کے ظاہری عمل سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا سب سے خطرناک اور بڑا جو خارجی تھا آدھے صحابہ میں وہ ابن ملجم تھا، اور ابن ملجم کی عبادت اتنی بڑی تھی
جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے ایک نیک اور اچھا آدمی دے دو جو مصر کے لوگوں کو دین سکھائے، حضرت عمر صرف مسجدوں میں رہ کر عبادت کرنے والے صاحب نہیں، پوری دنیا کی قیادت کرنے والے تھے۔ ایسا مدبر دور اندیش خلیفہ کہاں تاریخ میں مثال دی جاتی ہے حضرت عمر پر۔ حضرت عمر نے کہا کہ لقد بعثت الیک رجلا صالحا، پھر کہا کہ آثرتک علی نفسی، میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں اور ایک اچھا آدمی بھیج رہا ہوں، اور ابن ملجم کو بھیجا۔ ابن ملجم جہاں مصر میں کام کرتے تھا، اور جب وہاں سے واپس آیا تو پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ قتل غلطی میں نہیں کیا، کہا کہ یہ کافر ہے، ان کا قتل کرنا جائز ہے، اس سے مجھے اجر ملے گا۔ اور یہی نہیں، اس کی سزا کو تجویز کی گئی کہ اس کے ہاتھ میں جسم کے اعضاء کاٹ کے آخر میں اس کی گردن کاٹی جائے۔ تو اس نے کہا ایسا ہے کہ مجھے میرا ہاتھ میں جسم سب کاٹتے لیکن زبان کو آخر میں کاٹنا ہے۔ مجھے میں کہوں کہا تاکہ میں دیر تک اللہ کو یاد کر سکوں۔ صحابی رسول کا قاتل ہے، کافر ہے، لیکن اپنے نیک عمل پر اتنا جمع ہوا ہے، یعنی بظاہر نیک عمل پر فکر کا منحرف کا فکری دے رہا ہے، تکفیر کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ نیک اور صالح سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے اس واقعے سے علماء نے دلیل پڑھنے کی توصیہ یا تزکیہ ہوتا ہے کہ انسان کے صالح ہونے کے جیسے آپ کے پاس کسی بڑے عالم کا تزکیہ ہے تو یہ دلیل نہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگوں کا تزکیہ ابن ملجم کے پاس تھا، لیکن وہ منحرف ہو گیا، تو تزکیہ وقتی اور ظاہری ایک سفارش ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی۔ خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر، اہل سنت اور جماعت کو چھوڑ کر کے ایک الگ ایک ترتیب بنائی اور اہل سنت اور جماعت کو کافر کہا۔ تاریخ میں جب اہل سنت اور جماعت کا ذکر ہو تو ہمارے ہندوستان میں اس نام کا رجسٹریشن تو ٹورینٹو میں کرا رکھا ہے۔ اہل سنت اور جماعت عرب میں آج بھی سرفیوں کو اہل سنت کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جب اہل سنت اور جماعت کہا جائے تو دین کی سب سے صحیح شکل، صحیح ترجمانی جس جماعت کے پاس ہے وہ ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ جماعت اہل حدیث کے یہاں مذہبی تعصب یا اپنا نظری نہیں ہے۔ میں نے جواب میں زکات میں محبر قدر کی مثال دیا اور بہت سارے مسائل ہیں، کہیں امام مالک کی تائید ہے، کہیں امام شافعی کی، کہیں امام احمد حنبل کی، اس لیے کہ وہاں ان کی دلیل سنت سے قریب ہے، اور جو سنت اور حدیث کی روشنی میں دلیل دے وہ سراہد ہوگا۔ اس لیے ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جگہ لکھا ہے کہ خوارج کو خارجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امام برحق، یعنی مسلمانوں کا جو امام تھا، ولی امر خلیفہ، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا کہ ہم کوئی قاعدہ قانون نہیں بنا، اپنے حساب سے چلے، اسلامی شریعت سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ جتنے بدعتی ہیں، بدعتی سب سے پہلا اور بڑا خارجی ہوتا ہے جو کہ سنت سے نکل گیا، اور اہل سنت سے جب کوئی نکل گیا تو اہل بدعت میں شامل ہو گئے، اور سنت سے نکلا تو بدعتیوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس طرح سے اہل بدعت خوارج میں، خوارج نے اللہ کے کلام کی تعبیر کیا، یعنی کلام الہی کو اپنی منمانی طور سے اس کو تشریح و توضیح کیا، جو تفسیر سلف ہے اس سے ہٹ کر کے قرآن کی تفسیر کیا، اور مسلمانوں کے خون کو حلال قرار دیا، جیسے حضرت علی کا خون حلال، اور بہت سارے صحابہ مقدس بنا کافر، اور آج بھی یہ فرقہ موجود ہے خوارج کا۔ خوارج کا جو فرقہ تھا، اس فرقے نے بدعتوں کو ترجیح دیا، حکام کے خلاف خروج کیا، سنت کی مخالفت کی، مسلمانوں کو قتل کیا اور کافروں کو چھوڑ دیا، اور آسمان کے نیچے جب فرقہ بندی شروع، پورے آسمان کے نیچے یہ سب سے بدترین مخلوق تھے جو خوارج ہیں، جن کے دین اور ایمان سے تو بظاہر لوگ دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔
حرورہ ایک جگہ کی، حرورہ نہیں یہ خطہ موجود، حرورہ ایک جگہ، جیسے نصرانی یہ نصارہ جو ہے یہ ناصرہ ایک جگہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے لوگ وہاں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ان کو ناصرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن عیسائی نہیں، قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے نصارہ بھی کہتے ہیں، جہاں بھی ذکر ہے یہود و نصارہ کا یا تو اہل کتاب سے خطاب کیا گیا یا نصارہ وہ ناصرہ نامی جگہ سے۔ حرورہ سے یہ خوارج نکلے تھے، ازاریہ اور اس طرح سے بہت سارے کے فرقے اس زمانے میں موجود ہیں۔ مسائل کیا کہتے ہیں؟ جیسے شریعت میں اگر کوئی کسی پر تہمت لگا دے، بدکاری دینا چاہیے، اصول کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً۔ لیکن ان کے ہاں اگر کوئی الزام لگا دے، کوئی حد نہیں تھی، کوئی سزا نہیں تھی، تو اس طرح سے حائضہ اور حالت حیض میں بھی نماز پڑھتا، کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور سے بخاری کی مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہا کہ اے ماں، کیا بات ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نماز چھوڑ دیتی ہے اور روزہ بھی چھوڑ دیا گیا، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، جبکہ نماز پڑھنے سے اکثر۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اسی طرح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، پھر اس سے کہا کہ تم حضوری ہو، کیونکہ یہ سوال خوارج کا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی نظام اور قانون دے دیا تو سوال کی شکل میں ہوا کا رخ بدلنا، موڑنا ضرور اس کی فکر مختلف ہو گئی۔ تو سوالوں کا جواب دینے والے جیسے ہمارے علماء آپ کے میدان میں آئے تو سوال سے سائل کو بھاپ دینا چاہیے، یہ ٹون ہے، ہر سوال کا جواب سادگی سے نہیں دیتے، سوال پر سوال بھی کر دینا چاہیے۔ فیلڈ میں آئیں گے تو وہ ایک دم سمپل آپ کو آسا کر کے آپ کے سوال کریں، پھر آپ کو اس کو اٹھائیں گے، حضرت کہ تم حضوری ہو، کہا نہیں۔ تو اس طرح سے سائل کے سوال کو بھاپا کرتے تھے صحابہ۔ یہود و نصارہ کا قتل یہ حرام ہے، یہود و نصارہ کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ خوارج گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کو بہت زیادہ ہے، امام ذہبی کی کتاب الکبائر پوری پڑھیے، گناہوں کی فہرست ہے، اور اسلامی عقیدہ ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور شرک سے بھی اگر توبہ کر کے مرا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مشرک زندگی میں اگر اسلام میں آیا تو اسلام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، بدعتی نے توبہ کرنے کی غرض سے سنت اختیار کر لی، اللہ مغفور نہیں، لیکن خوارج کے ہاں گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق کے معاملے میں، ملک چلانے کے معاملے میں، فیصلوں کے معاملے میں علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام صحابہ کو یہ خوارج کافر کہتے ہیں۔ آپ شیعوں کے عقیدے کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ وہ کن کو کافر کہتے ہیں، اور یہ صحابہ کو اخوانی جو موجود ہے، اخوانی، مودودی، قطبی، بنائی، جماعت اسلامی، ان کے عقائد اور صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ جو لکھ جائے گا جس کو خوارج کافر کہتے ہیں، تو یہ لوگ کھل کر کافر تو نہیں کہتے، لیکن الفاظ کے غیر کے ساتھ خوارج کی یا روافض کی تاریخ ان کی کتابوں میں ملے گی۔ خلافت و ملوکیت کو الگ سے مت پڑھیے، اس کو پڑھنے کے ساتھ خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اس کتاب کو کم سے کم 2 سے 3 بار ایک طرف کرنے کی ختم نہیں۔ کسی کتاب کو ایک بار پڑھنے کا بہت زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے، 2 بار 3 بار بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ فتاوی ابن تیمیہ 40 بار ختم کیا، بعض لوگوں نے سیر وغیرہ نمبر 10 بار پورے طرف پر ہر پر ختم کیا۔ ہمارے کتاب صالح فوزان اور اس وقت عالم طلب کے بڑے آدمی ہیں، میرے شیخ بھی نے پڑھا کہ 3-4 سالوں کے بعد انہوں نے زاد المعاد ابن قیم کی
حرفن حرفن پڑھا ہے، حفظ کیا، یاد کر کے شیخ بن باز کو سنایا اور ان کے شاگرد. عرب میں آج کی یہ روایت ہے کہ مشائخ کے پاس کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کو حفظ کر کے سناتے ہیں اور شرح وغیرہ ان سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگ فکر میں آئے ہیں نا، تو اب تک تو مدارس کا نصاب ہے، روایت میں آپ نے پڑھا. اب جب کام کریں گے تو میدان میں جو بڑی بڑی اہم کتابیں جیسے سید الفاتح جو بعض علماء کہتے ہیں اس دور میں رحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 4 سے 5 بار ایک ایک حرف سے ختم کیا. اور سید الفاتح جو ایسی کتاب ہے کہ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ایک نئی لذت اور نئی جان. تو یہ چند بڑی کتابیں ایسی ہیں جن کو ہر حرف پڑھنا ضروری ہے، خصوصاً جب آپ فتنوں پہ رد کریں گے، حوادث پہ، نواقص پہ، قبوریوں پہ. تو یہ جتنے باتیں ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کا خوارج سے تعلق مل جاتا ہے. القاعدیہ خوارج کا ایک فرقہ ہے، بڑا خطرناک فرقہ ہے. یہ بازیہ پورا گمان سرگرد گمان مذہب، یہ پورا کا پورا یہ خوارج کا ایک گروہ ہے، طبقہ بازیہ. یہ خوارج پہلی بار ایک بار کی نماز پڑھ رہے تھے، پروگرام چل رہے تھے، تو یہ لوگ مدینہ جا رہے تھے، بس ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مانے کی؟ تو کہا کہ نہیں، یہ بازی وہی خوارج کا خطرناک گروہ تھا. آپ پڑھ لیجیے گا جو شیعوں کے 10-12 خطرناک فرقے ہیں اور اس کے بعد خوارج کی نسل سے، تو ان فرقوں کو جاننا اور پڑھنا ضروری ہے. اب گوہروں کو دیکھیے، گوہرا کے بعد ٹوپی لگائے گا، لباس سفید ہے، عورتوں کا لباس شاندار ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خارجیت مکمل طور سے ان کے اندر بھری پڑی ہے. صحابہ کی تکفیر، اہل سنت والجماعت کی تکفیر، ساری چیزیں اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل جانا، یہ چیزیں آپ پائیں گے. خوارج کے 2-3 بڑے خطرناک بات ان کو جاننے کے پھر میں موضوع میں آتا. پہلی چیز مسلم حکام، مسلمان سربراہ جہاں ہیں ان کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا کرنا اور علماء کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا کرنا. تو بچا کر علماء دین کے رہنما ہیں، حکام امن و امان اور عوام کی خدمت کر کے ملک چلاتے ہیں. تو آپ دیکھیں لیبیا، یمن، سوڈان، سوریا، جہاں بھی خون خرابہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ وہاں کے نوجوان ایسے رک گئے. آپ اللہ کی کیسٹیں سن لیجیے یا اسی طرح سے آپ مثالی کی اور دوسرے لوگوں کی کیسٹیں سن لیجیے. انہوں نے باقاعدہ ابھارا ہے نوجوانوں کو حکومت کے خلاف میدان میں آنے کے لیے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کروانے. اس میں سب سے بڑا حادثہ ہے جو ہندوستان پاکستان کے ملک کا کسی اور 50 لاکھ سے کم مسلمان اس میں قتل نہیں کیے. محمد علی جناح اسلام کے نام پر کھڑا ہوا ہے، بہرے فرقے کا نافذ خارجی طبقے کا، اور دین سے کوئی تعلق نہیں. شراب اور خنزیر کا گوشت اس کے دسترخوان پر ہوتا تھا، لیکن اس کو قائد اعظم بنا کر پیش کر دیا گیا. اور آج تک وہ لعنت ہے کہ اسلام کے نام پر 50 لاکھ لوگوں کی جانیں قربان کی گئی اور ملک میں اسلام کے سوا سارے جگہ پر موجود. تو ہمارے عوام جذباتی اور پا جاتے ہیں حالات کے حال. علماء کے خلاف ان کی بہت بڑی برادری رہتی ہے کہ علماء سے ان کو بزر کر دیا جائے. علماء سے جب بزر ہو جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آزاد ہو جائے گی پبلک اور جیسے چاہے گے شکار کر لیں گے. حکمرانوں سے بزر ہو جائیں گے اور علماء کی نہیں سنیں گے، جو داعش کا فتنہ آیا تھا میدان میں. تو یہی چیز ہے نا کہ علماء کو کہا گیا ہے یہ لوگ تو ہے لباس میں آدمی ہیں، یہ لوگ جو ہے ڈکے کے فقیر ہیں، پیشہ ور ہیں، بھاڑے کے ٹٹو ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور علماء سے بزر کر دیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ داعش کے نام میں کتنے نوجوانوں کی جان گئی، کتنے لوگوں کی کا مال اور عزت آبرو سب تباہ. یہ خاص طور پر سب سے بڑے خوارج کہ داعش کو دین کی ظاہری شکل کے ساتھ میدان میں آئے.
ہندوستان میں 10 سے زیادہ مسجدیں اہل حدیثوں کی بننے نہیں دی گئی، گرا دی گئی، نوجوانوں پہ فرضی کیس لگائے گئے، اندر کر دیا گیا۔ یہ کام کسی دشمن تنظیم نے نہیں کیا، تبلیغی جماعت نے کیا۔ تبلیغی جماعت نے منظور کی کہا کہ مسجدوں کو بننے نہیں دیا، زمین بوس کر دیا، نوجوانوں کو کر دیا، آپ نے جو جس علاقے کا ہے وہاں کے حالات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ خوارج کی جب انتشاری حدیثوں میں نے بال میں چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو اس پر جب غور کیا علماء نے تو یہ جو تبلیغی جماعت ہے بظاہر دین کی تبلیغ کرتی ہے، لیکن اس کی جو بیس یا اس کی اساس ہے وہ دین کی صحیح شکل پر نہیں ہے، صحیح موضوع من گھڑت روایت ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان کے یہاں 6 باتوں میں ایک بات ہے احترام مسلم، مگر وہی مسلمان احترام کے لائق ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا احترام نہیں کرے۔ اور اخوانی اور جماعت اسلامی میں بھی یہ چیز کہ جو ان کا ممبر ہے وہ مسلمان ہے حقیقی، باقی روایتی مسلمان کہیں گے کہ روایتی مسلمان۔ جب مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا غفار صاحب رحمانی، مولانا غفار صاحب رحمانی بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے، جامعہ اسلامیہ مدینہ جب قائم کی اس کے پروفیسر سے حدیث کی، پھر ان کی فیملی لندن شفٹ ہو گئی۔ یہ لوگ جب جماعت اسلامی میں داخل ہوئے شروع میں پہلے کرتے ہوئے تو مودودی صاحب نے اسے مطالبہ پڑھا، کہا کہ اب تک آپ لوگ روایتی مسلمان، اب ہم نہیں مسلمان، تو جب تک ان کے اندر نہیں جائیں گے تب تک اب ہم نہیں مسلمان۔ یہ ہے خوارج کا مکمل خارجی نہ صحیح لیکن خارجی فکر ان طبقوں کے اندر موجود ہے۔ طالبان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دیندار ہے، تعلیم ہے، قربی ہے، خطبہ ہے، امریکہ کو چین کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لوگ جانتے ہیں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن طالبان ہیں۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ ہے اس کی دلیل دی۔ اسلام کی سب سے صحیح تعلیم، صحیح شکل کیا ہے اس وقت؟ زمین پر اہل حدیث اس کے نمائندے کبھی بھی فقہ حنفیہ مکمل ترجمان نہیں ہو سکتے، اسلام فقہ شافعیہ مکمل ترجمان نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں غلط ہے، طلاق کے مسئلے میں آپ نے دیکھا نا، اور عورتوں کو مسجد میں جانے کے مسئلے میں کیسے واپس دے رہے مطلب ہے۔ فقہ حنفی میں ہے کہ عورت کا شوہر جب غائب ہو جائے 40 سال عورت کو انتظار کرے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کہا گیا کہ 40 سال ٹھیک کیا وہ قبر تک چلی جائے گی، اس انتظار کے بعد فائدہ کیا؟ تو پھر انہوں نے مجلس شورا بلند کی اور کہا کہ 4 سال وہ مدت نہیں ہے، تبدیلی جیسے قانون بدلتا ہے۔ عورت کا مسجد میں جانا کتنا اور ممنوع ہے، جب ٹی وی چینلوں پہ ڈیبیٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر کے حملہ کیا ہے چینل والوں نے اور بڑے بڑے کے نمائندوں سے کیا ہے آپ کا اسلام کہ عورت کو مسجد میں نہیں جانے دیتا ہے، اور ہمیں کہیں گے کہ ہم غریب کو مندر میں نہیں جانے دیتے، آپ عورتوں کے لیے دروازے کھولیے۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیے اعلان ہوا باقاعدہ مسجد دور سے پرسنل بول کے کہ فتنے کا خوف نہیں تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے کہ نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں ان کی جڑوں میں اسلام کی مکمل ترجمان نہیں ہے، اور طلاق کا مسئلہ پتا ہے کہ طلاق کا طریقہ وہ قرآن و سنت میں ہے وہی طریقہ ہے، اب ان کے یہاں ایک مخصوص راستہ ہے، اگر تمہیں کا وقتی فیصلہ تھا تو ان کو اس کو انہوں نے مذہب اور دین بنا کر پیش کیا، لیکن جب بات پڑی تو اس سے بھی پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ کہ بڑا پیارا لطیفہ ہے، لطیفہ کے سچا واقعہ ہے، اس پر دھیان دیجیے۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن میں ایک بار مناظرہ ہوا، احمد دیدار اور ایک عیسائی نصرانی مناظر، وہ کرسچن جو مناظر تھا وہ جانتے تھے کہ دیدار حنفی مسلک ہے۔ احمد دیدار کا نام سنا؟ ڈاکٹر ذاکر افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، رہنے والے گجرات کرتے ہیں اور وہی سیٹل۔ اس نے بھیگا تو ہم نے زبردست کیا، کہا کہ اسلام میں عورت پر سب سے زیادہ ظلم ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک بات میں کہہ دیا طلاق طلاق، عورت ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی تو دیدار میں قرآن نہیں پڑھے گا طلاق کا مقدام کا انسان کے نام میں تصویر کا انسان طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا۔ اب مناظر شکست کھا گیا عیسائی مناظر، تو جب مناظر حال سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا
امام صاحب کے مسلک کے خلاف کیسے تم نے مناظرہ کر دیا؟ ادھر میں چپ ہو جاؤں جب یہود و نصارہ سے کوئی بات ہوتی ہے کہ وہاں خالص اور پیور اسلام پیش کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں بھی قرآن اور سنت سلف صالحین کی فہم جو ہے ان کی سمجھ میں اس سے آپ ہٹیں گے تو پھر اسلام کی ترجمانی نہیں کریں. اسلام کی ترجمانی جس طرح نبی نے صحابہ کو سکھائی، جیسے امام مجاہد تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس کے پاس ختم کیا. مجاہد کا نام قرطبی صبری والا بات ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں 3 بار پورا قرآن ختم کیا. کیسے؟ ایک آیت پڑھتا ہوں جاتا ہے، کہتا ہے اس کی وہ تفسیر بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. دوسری آیت پڑھتا ہوں جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی وہی تفسیر بتائیے جسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس طرح میں نے پورا قرآن 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ختم کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ موجود قیامت تک موجود رہے گا. انسانوں کی عقل کا یہ قرآن محتاج نہیں ہے. خوارج قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرتے تھے. فی ظلال قرآن میں سید قطب کی تفسیر اٹھا کے تفہیم القرآن میں مفتی صاحب کے پاس تفسیر کو دیکھیے، تدبر میں امیر حسن اسلائی صاحب کو دیکھیے، اور اپنے نبی خان کو کتابوں میں جلدی میں تھے تفسیر القرآن آپ دیکھیں جنہوں نے کیسے اپنی عقل کے لحاظ سے قرآن کی تفسیر کی ہے. اور پھر احمد اللہ خان نے اپنی جو بدعتیں ہیں ان کی کس طرح تعمیل کر کے قرآن کی تفسیر کی ہے. تو خوارج قرآن کی عقلی تفسیر کرتے تھے. قرآن کی عقلی تفسیر کرنے والا، دین کی سنت کی عقلی تفسیر پیش کرنے والا وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے. ذکر چلا طالبان کا، وہاں بھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ طالبان کو ہم لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے اب تک طالبان نے سب سے زائد اہل دین علماء کو قتل کیا اور بڑے بڑے علماء کو. شیخ جبل الرحمن آج 21 سال پہلے انہوں نے اسلامی عمارت تعلیم بڑے ترقیات شیخ نقاط والے کے دور میں اسلامی نظامی عمارت تعلیم بالکل جو خلافت داخلہ کا نظام تھا، شرعی حدود اسلامی نظام پابندی. شیخ جمیل الرحمن صاحب کے ایک صاحبزادے تھے مدینہ سے بڑے ہوتے تھے اور بڑے اچھے آدمی، تو جلدی ان کو بھی قتل کیا. اہل حدیث مساجد کے لسٹ تیار کیا، کام کا تراویح ہوتی اور پھر ان کو ٹارچر کرتے. جتنے اہل حدیث نوجوان ہیں، یعنی یہ 100 سے زیادہ علماء کو قتل کیا. اہل حدیث نوجوانوں کو قتل کرے، تاریخ فلاں کا یہ اس کا نمبر ہے، اس کا نمبر ہے. یہ پورے افغانستان، یہ 2 ریاستیں افغانستان کی ایسی جو 100% نہیں تو 99% اہل حدیث، جیسے اپنے ہندوستان میں مرشدہ خان، مقدمی بنگال میں جو دیناجپور، یہ سب جو ایریے ہیں بڑی تعداد اہل حدیث. اور جانتے کہ وہاں اہل حدیث ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. مناظرہ مرشدہ بات تاریخ کا ایک حصہ 10 دن 10 رات کی مناظرہ چلا. جماعت اہل حدیث کے فاؤنڈر علامہ عبدالعزیز بن مبادی، مولانا رحیم آبادی اور مولانا نصری دونوں اخلاق بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھ میں. 5 جگہوں میں ایسے واقعات ہوئے کہ مولانا نصری کو تقریر کرنے کو کیا گیا، کہا کہ ان کی تقریر سنیے. پشاور میں ایک جلسہ کرنا تھا، پٹھانوں نے مولانا نصری کو روک دیا، کہا نہیں آپ کو جاتے. مولانا عظیم آباد رحیم آبادی کو پتا کہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ بیمار تھے، پھر بھی گئے یہاں سے اور پروگرام ہوا، جمعہ کا خطبہ دیا، جلسہ کیا. تو مولانا رحیم آبادی بہت عظیم شخصیت کے والے. یہ تو جامعہ رحمانیہ دلی میں جو قائم ہوا تھا تو مولانا طور رحمان وغیرہ میں قائم تو اپنے پیسے سے کیا تھا، چلا رہے تھے، لیکن اس کو راستہ بتانے والے، قائم کرنے کا فکر اور پوائنٹ دینے والے مولانا رحیم آبادی. رحیم آبادی صاحب ہی کے اشارے پہ یہ سنت دیکھ آ رہا ہے، دیکھ مشورہ دیتا ہے. پوچھا وہ مولانا کو
بڑا کام بتائیے تو ہم کریں، تو باہر کی ادارت میں تو مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تاریخ میں بہت بلند شخصیت، اور 10 دن 10 رات تک بریلیوں سے مناظرہ ہوا۔ آخر میں مولانا کو اللہ نے فتح عطا کیا، پورا قیام بریلی سے پورا علاقہ لے ایک عالم اور قائم کی سچی دعوت سے پورے ایوان نگر میں زندہ۔ یہ لوگ اللہ والے، یہ لوگ اللہ والے تھے، یہ در ایمان تقویٰ۔ شبلی نعمانی اس زمانوں میں انگریز کو شمس العلماء کا خطاب دیا، سر سید کے دوست مولانا حسن تھے، ندوہ کے ناظم تھے، بہت بڑے رئیس زمیندار، لیکن جب انہوں نے سیرت النعمان لکھا تو سیرت النعمان لکھا اور شبلی نعمانی کا حکومت میں، عوام میں، پھر اردو زبان و ادب میں، ادیب بھی تھے، قد بڑا بلند تھا، لیکن مولانا رحمہ اللہ نے جب اصول البیان لکھا، اصول البیان بما فی سیرت النعمان، تو اس زمانے میں ہی شبلی صاحب نے اسے قبول کر لیا اور شکریہ ادا کیا۔ یہ علماء کا ایک طریقہ، ہمارے علماء تھے نا، بڑے بڑے لوگ، کتنا بڑا سبھی تھے، اللہ کے نبی کا کلام، دلیل، یہ سب سے بڑے ہوتے۔ اور آج کون سا دن ہے؟ چاشمبا بدھ ہے نا، یہ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے، میں آدم پڑھ رہا ہوں شبلی نعمان کے ممبر پر میں نے جمعہ کا خطبہ ہے، وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور کبھی کبھی فضائل والا کا خطبہ دیا تو کہتے نہیں مولانا آپ اہل حدیث ہیں، عقیدے پر جیسے گفتگو کرتے ہیں ویسے گفتگو کرتے ہیں، اہل علم کے اندر تعصب نہیں ہوتا۔ شبلی شروع میں لکھا انہوں نے جو کچھ لکھا، لیکن آخر عمر میں کافی تبدیلی آ گئی، یہاں تک بھی لکھا ہے اپنے زمانے میں مطالعہ شبلی میں کہ میں ابن تیمیہ کا فالو ہوں، اگر کوئی کہے کہ ابن تیمیہ کی انگلی پکڑ کر چلو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور شیخ عزیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اس معصوم قریب میں جماعت اہل حدیث میں ایسا ذہین اور علم کا رجحان نہیں ہو رہا، یعنی جو ایک مہاراجہ کے بعد چند باصلاحیت لوگوں کی تیار کی، ان میں شیخ کا نام، شیخ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علم اردو زبان میں متعارف کرانے کا سہرا ادا شبلی نعمانی کے ساتھ میں نے شیخ سے مناقشہ بھی کیا تھا ان کے گھر جا کے کہ ہم لوگ کو سمجھتے تھے کہ مولانا آزاد کے ساتھ تذکرہ کے ذریعے، تو کہا کہ شبلی پہلے کے آزاد بات ہم رہے دونوں، لیکن ابن تیمیہ کو اردو میں متعارف کرانے کا انہی دونوں کا بڑا کام ہندوستان میں۔ تو یہ صورتحال میرے بھائی اور دوستوں، طالبان کی یا قبر پرستوں کی جو ملک میں رہی ہے، طالبان کی 11 رکعت تراویح اور وتر، 8 رکعت تراویح میں پابندی لگا دی، اہل حدیث علماء کو ختم کر رہے ہیں، عوام کو ختم کر رہے ہیں۔ اونر اور ہندوستان بہت بڑی اہل حدیث ریاست، 99% اہل حدیث وہاں بستے تھے، ان ریاستوں میں اہل بدعت دیوبندی تبلیغی کو پھنسا کر کے اہل حدیث کی اکثریت کو ختم کر دیا، بڑے بڑے علماء کی لسٹ بنایا اور ان کو کسی نہ کسی بہانے ختم کرتے ہیں، کوئی کیس نہیں بنتا، کوئی عدالت نہیں بیٹھتی، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت یہ خوارج ہیں جو خوارج مسلمانوں کو قتل کرتے، کافروں کو چھوڑ دیتے، حضرت نصارہ کو چھوڑ دیتے۔ اہل حدیث اسلام کے سب سے سچے ترجمان، سب سے پکے ترجمان، عمل میں ہمارے کمی ہو سکتی ہے لیکن منہج اور عقیدے کی جو سلامتی ہے وہ کسی اور کے ہاں اس درجے کی نہیں ہے، اس درجے کی سلامتی کسی کے ہاں نہیں ملے گی۔ تو ان کا حملہ اہل حدیث پر ہے، اہل حدیث مسلمانوں پر ہے، یہ وقت کے خوارج کی واضح مثال ہے۔ تبلیغیوں کی مثال میں نے بتایا ہندوستان کے اندر کہتے ہیں ہندو راشٹر نافذ ہو جائے گا۔ ہندو راشٹر کیا ہے؟ طاقت جب کسی کو ملتی ہے تو سوچتا ہے کہ ہماری حکومت نے طاقت ہے۔ اب ملک میں پچھلے 10-12 برسوں سے فرقہ پرستی کو طاقت ملی تو پھر اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں ان کی طاقت مضبوط ہے وہاں اہل حدیثوں کو جینے نہیں دیتے، اہل حدیثوں کے گھروں پہ دروازوں پہ گندگی ڈال کر بیٹھ جاتے، الٹا سیدھا الزام لگاتے۔ تو تمہیں ہم ہندو راشٹر پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کے گنڈا راج کرنے کے چھوٹنا دستار پگڑی اور جماعتوں میں گھٹنا تلاوتیں کرنا سب ہے، لیکن دھوکہ ان چیزوں میں دھوکہ مت کرنا۔ احترام
کیا چیز ہے احترام؟ جو صحابہ کو کافر کہتے تھے، تو صحابہ کے دین پر چلنے والے جو لوگ تھے ان کو بھی کافر کہتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے۔ اور جب دجال نکلے گا تو دجال کا ساتھ دینے والے بھی یہی خوارج ہوں گے سب سے زیادہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایران کا ایک شہر اصفہان میں، حدیثوں میں ہے نا کہ امت میں 70,000 لوگ دجال کے بیٹھے، اصفہان میں اسرائیلی حکومت کے کئی وزیروں کے مکانات اور بنگلے، اسرائیلی وزیر اسرائیل میں اپنے آپ کو اتنا سیف محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ ایران میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں قرآن میں اور کئی ہزار یہودی اصفہان میں موجود ہیں۔ کسی بچے کا نام اگر ابو بکر یا عمر ہے ایران میں تو وہ اسکول میں داخل نہیں ملے گا۔ کہیں آپ مسجد بنائیں گے، مدرسہ جماعت کا تو ایران میں اس کے جاتے ہیں، لیکن چرچ گرجا گھر مندر آپ جو چاہے گا تو کوئی بات نہیں اس کی اجازت۔ تو خوارج ایک طرح سے ایک طبقہ ہے، حوافظ کا طبقہ، یعنی اس کا کردار ہے مسلمان کے تعلق سے، تو یہ خوارج کی ایک واضح مثال ہے۔ اب خوارج کی مذمت میں چل رہا ہے سننے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی کچھ پہچان بتائی اور خوارج فتنے کے وقت نکلیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان دعواهما واحدة۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسی دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہوگا، ان کے درمیان ایک فرقہ جدا ہو جائے گا اور ان کو ان دو جماعتوں میں سے وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ کرے گی۔ آپ سوریہ میں دیکھیے، لبنان میں، دوسرے ایران میں کہ ذبح کرنے والا بھی بسم اللہ کا حکم کرتا ہے اور جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ تو فتنے کے وقت خوارج کو پہچاننا اور خوارج کا دوسرا تو اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور خون کے زمانے میں ظاہر ہو۔ جب ذرا سا اختلاف دیکھیں گے تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا اچھے مسلمانوں کا کہ اختلاف اور فتنوں کو دبانا، ختم کرنا، صلح کرنا۔ یہ ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر کے اپنا منہ سیدھا کریں گے اور اس کے بعد جنگ جمل جو حضرت علی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی، جنگ صفین جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی، یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ جنگ جمل جنگ صفین کا ذکر کر کے فیصلہ کریں گے کون حق پتھر کون باطل پتھر۔ تو جب آپ فیصلہ کریں گے تو اس میں بعض صحابہ کی توہین ہو جائے گی، بعض کی تنقید ہو جائے گی کہ آپ ہمیں کس نے کیا؟ وہ ان کا اجتہاد تھا، اپنے عمل کے ساتھ پتا ہے کہ ہمارے وہ نبی کے شاگرد تھے، ہمیں اس پر جو اہل سنت والجماعت کا اہل حدیث کا سلف صالحین کا موقف ہے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں اس پر اپنی رائے نہیں ہے۔ لیکن خوارج اس پر اپنی رائے فیصلہ کرتے ہیں اور قیامتوں کی میں محمد صاحب نے نہیں کام کیا، سید قطب نے بھی یہی کیا۔ شیخ ربیع بن ہادی کا نام سنا آپ نے؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اس وقت سمجھنے کی ان کو کہتے ہیں سیف مسلول، اس زمانے میں باطل کے لیے وہ انتظار ہے، اللہ تعالیٰ کو سیکھو آفیت ہے۔ ان کی کتاب مدعا سید قطب کی اصحاب رسول، مختصر ہے کتاب، ضخیم نہیں لیکن پھر چار کہ اصحاب رسول کے بارے میں سید قطب نے جو قانون تشریح کیا ہے، سید قطب کی کتابوں کے حوالے سے کچھ جمع ہے۔ شیخ ربیع ہندوستان کا جو موجودہ طبقہ ہے، جیسے شیخ صلاح الدین صاحب نبوی میں یا جو بھی علماء الدین ہیں ہمارے ہندوستان میں 30 سال پہلے نبی رسول پڑھے ہیں، ان کے شاگرد جامعہ اسلامیہ میں وہ حدیث کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، مدرس تھے، میں درس دیتے تھے اور بڑے آدمی ہیں اس وقت آخر کا حضرت 80 کے اوپر، تو ان کے ردود میں یہ کتاب پڑھنے لگے کیونکہ یہ اصحاب رسول بے طاقت ہے۔
مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کا نام آپ نے سنا ہوگا صاحب روڈا. مبارک پور میں مولانا کا جو گھر ہے، گھر کے سامنے ایک میدان ہے، اس کے سامنے شیعوں کی مسجد ہے اور بغل میں شیعوں کا ایک مقبرہ ہے جو مدرسہ تعلیم اسلام کے لوگوں کے گھر ہے. اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ جو مدرسہ تعلیم مبارک ہے صاحب روڈا نے اپنی زمین وقف کی ہے، نجی زمین مسجد جو وہاں پر ہے یہ انہوں نے وقف کیا. ہمارے علماء دنیا صاحب نے یہاں سے یہ حاصل کر کے دلی سے گئے تھے تو جس سے جو ہو سکا وقت کیا دین کا کام کیا. تو ان کے پوتے بھتیجے مستمع جنہوں نے تحفۃ العطیہ کے مقدمے کی تصحیح کی صحیح تھے بات وہی زمانہ ہوا اور بالکل بچپن میں چھوٹے تھے تو ان کو دیکھتے اتنا یاد ہے تو ہم نے دیکھا ان کے پاس ایک شیعہ اور یہ واقعے کا جب ذکر ہوتا تھا تو کہتا کہ ان کے واقعے کو دیکھیے یہ حضرت عائشہ پر کتے تھوک رہے تھے اور جب کسی پر کتے تھوکے تو سمجھ جو کہ ایک چور ہے انسان سے ہو جاتا ہے. تو کہا یہ بتائیے دادا کہتے تھے کہ حضرت عائشہ پر کتے تھوک رہے تھے تو اسلام ثابت ہو گیا نا. گرو کا کہ حضرت عائشہ پر تو کتے آج بھی گھومتے رہتے سمجھ گیا نا اور سب بتا کر کے چلا گیا. یہ ہمارے وقت وقل مومنین کی تجلیل کوئی کرے تو جواب تب تو جواب کا مستحق نہ انہوں نے اس کو واضح جواب دیا. اسی طرح سے خوارج کے اندر سلف کا ایک طریقہ ہے اکابر سے علم حاصل کیا ہے جو علم کے پختہ ان سے علم حاصل کیا ہے. یہ کسی کو بھی اس زمانے میں بھی آج بڑا مفتی اور محدث بنا کر پیش کرتے ہیں کہنے اس وقت میں مفتی ہائی لائٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نوجوان کم عقل اور بیوقوف ہوں گے اور باتیں وہ کہیں گے جو دنیا کی بہترین بات ہے. انداز ان کا بہت پیارا ہوگا لیکن کم عقل اور بیوقوف ہوں گے. آپ سلف کی کتابیں جب پڑھیں گے تو کہیں گے یہ کب تک چلتا ہے تو ابھی تو میں موضوع کو 30% ہے. کچھ سوالات بھی ہیں کچھ سوالات بھی ہیں. یہ ایسا موضوع ہے سر بالکل بالکل میں کتاب سے بتاؤں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا وقت حالات کے لحاظ سے جوڑ کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ فیلڈ میں کل آئیں گے میدان میں آئیں گے تو اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو اذان دے دیجیے 5 منٹ میں ختم کر دیں. بالکل اچھا ان کی جو صفات ہیں خوارج کی حدیثوں میں آپ پڑھ لیجیے. جی حدیثوں میں خوارج کے جو اوصاف ہیں ان کو آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. 45 پہ شیخ اعظم 45 بولیے شیخ. جیسا کہیں اس کو لگاؤ جی اس کا آواز نہیں آ رہی. ویڈیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپلوڈ ہوگی اس سے کافی. میں جلدی ختم کرتا ہوں آپ کو پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. پوائنٹ تو بتا ہی رہا تھا لیکن چونکہ آپ مستقبل کے دائیں جانے میں طرف اعلان ہمارا ہے تو میں اس لیے ساری چیزوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کی جڑوں میں منہج سلف دعوت اہل حدیث تحریک اہل حدیث یہ ہونا چاہیے. میری جمعیت کا جو ہمارا اسٹیج ہے اس میں آپ کا پوری نہیں منہج کو بیان کرنے میں اور کسی کے بارے میں بولنا نہیں تھا. خوارج اپنے عمل کی تعریف کریں اپنی عبادتوں کی تعریف کریں اور علماء سے لوگوں کو دور رکھیں. ایک آدمی کا نام لیتا اس کی زبان میں کتنی سراست ہے اور علماء سے اس میں کتنی نفرت ہے. مر گیا ڈاکٹر اسرار کا نام جانتے ہیں کہتا ہے کہ اہل حدیث بدترین فرقہ اور اس کے بعد حکمرانوں میں خالد الحرمین جلی بین یا عرب علماء تمام کی تکبیر لیکن زبان کتنی پیاری جس کو کہتے ہیں جادوگر.
اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ظالم کو ساری بڑی اچھی آتی ہے، جان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک نام سجاد نعمانی کا بھی دادی پگڑی جو ہے مولانا منظور نعمانی کے لگے جب تک نئی جماعت قائم ہوئی تو تبلیغی جماعت کو زکریا الیاس صاحب بھیجتے تھے تو لکھنؤ کے علاقے میں منظور صاحب کے حوالے منظور صاحب بہت اچھے عالم تھے، مناظر تھے، مالک الحدیث، بہت ساری کتابیں ان کے بیٹے سجاد نعمانی اہل حدیث علماء پر بھی تنقید کرتے ہیں اور موجودہ جو سعودی حکومت خاتون محمد شریف کو حدود میں ریجیکٹ ہے۔ اب اتنی نبی پقی چھپا دستار صاحب کی مریدین بات کہیں گے بڑا مدد کرتے اور جب کوئی اس طرح کا رقم کو منقرد دعائیں شیئر کریں گے واٹسایپ میں کہ میرے دوستوں اس کو پڑھو، تو ہم لوگ ان لوگوں سے معلوم نہیں، حالانکہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی پڑھے مگر اہل حدیث کے دشمن ہیں، سعودی عرب کے دشمن ہیں، تو گویا اہل حدیث کا دشمن اس وقت اسلام کا دشمن، اور اسلام کی جو بھی شکل ہے اسلامی نظام کی دنیا میں 56 اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ اسلامی نظام آپ کو سعودی عرب میں ملے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ خلافت راستہ ہے لیکن بہترین شکل ہے، تو ان کو بھی یہود سے نصارہ سے جوڑتی ہیں اپنی تقریروں میں۔ تو یہ خوارج کی ایک پہچان ہے کہ مسلم حکمرانوں کی تصویر کرنا اور مسلم جو علماء ہیں ان کی حیثیت کو محسوس کرنا، یہ میرے خیال بڑی چورا ہے کہ یہ لوگ بھیڑ ہیں جن کے ڈر پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی فتنے میں عوام کو مبتلا کرتے ہیں، مگر ان کا جو عمل ہے جو کردار ہے وہ خوارج سے کم نہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، موجودہ دور میں سجاد نعمانی ہو، تنظیموں میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، تحریک طالبان یا اخوانی، یہ سب کے سب خوارج کا کہیں نہ کہیں سے انکار سلسلہ سرف صالحین کی جماعت ہے، نہ یہ شخصیتیں سرف صالحین کی ترجمان ہیں۔ یہ اپنے عمل کی تعریف کریں گے، ان کے اندر عمل کی تعریف کریں گے اور اپنی عبادتوں میں مغرور ہو کر کے دوسروں کو حقیر کرنا۔ خوارج ایسا ہی کرتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہا کہ تم اتنی عبادت کریں گے کہ تم ان کے آگے اپنی عبادت کو حقیر جانو۔ اب صحابہ سے زیادہ کوئی عبادت کر پائے گا اس دور میں، لیکن کہا کہ وہ اتنے زیادہ عالم ہوں گے کہ تم ان کے آگے اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے۔ تو خوارج اب کوئی 40 دن 100 دن تک گھر سے باہر نہ عبادت نہیں کرے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہے گا، تنقید کرے گا، اپنے نفس اپنی عبادتوں پر وہ مغرور ہو جائے گا، ساری چیزیں آپ کو ملے گی خوارج کے اندر۔ خوارج قرآن کی جہاں تعبیر کریں گے خوارج، وہیں کفار اور مشرکین سے جنگ نہیں کریں گے لیکن مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ آپ نے سنا کہ داعش نے کبھی کسی کافر کو قتل کیا، حماس نے کافر کو قتل کیا، حزب اللہ نے قتل کیا، جنگ پورا غزہ اگر خالی ہو گیا، اسرائیل نے قبضہ کرنا، حیرت کریں گے تاریخ کو سن کر کے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو استعمال کر کے مایا پوری نسل کا ایک طرح سے انہوں نے صفایا کر دیا۔ خوارج عبادتوں میں غلو کریں گے، ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو شو کریں گے عابد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں معمولی اور حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اور ان کے عمل کے مقابلے میں تمہیں ان کا عمل یعنی تمہارا عمل ان کے عمل کے مقابلے میں حقیر نظر آئے گا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی عبادت سے بھی نہیں ہوگا کھانا، اور قرآن اب دیکھیں حدیثوں میں اب تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں اچھے اچھے الفاظ تیار ہوئے ہیں۔ 25-30 سال پہلے میں نے الفاظ کی کمی اور قرآن کا اہتمام کا تانا دل میں
لیکن الحمدللہ قرآن کا ایک بہت اچھا اہتمام ہو گیا. اہل حدیث قرآن کے حفظ پر زور نہیں دیتے، اس لیے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو پہلے حافظ نہیں بناتے، پہلے ان کو ایمان اور عقیدہ اور توحید سکھاتے پھر حافظ بناتے. آپ حافظ بنا کے اور درگاہوں قبروں پہ قرآن خوانی کرے بیٹھتے تو کیا فائدہ اس حافظ بنے؟ لیکن ایمان اور عقیدہ سکھاتے ہیں پھر حفظ کرائیں گے تو وہ حفظ اس کے لیے نجات کا باعث بنے گا. اور اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تلاوت کی 3 صورتیں بیان کی. اہل حدیث تینوں صورتوں کو لے کر چلتے ہیں. پہلی صورت قرآن کی لفظی تلاوت، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب ہر حرف پر دستے کی اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. دوسری صورت قرآن کی معنوی تلاوت، قرآن کو معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا اور آگے بڑھنا. اہل حدیث اس میں بھی محنت کرتے ہیں. تیسری صورت قرآن کی تلاوت میں قرآن کی حکمی تلاوت، قرآن میں جہاں جو حکم ہے جو قانون ہے اس پر عمل کر کے آگے بڑھنا. لفظی تلاوت تو آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے. معنوی تلاوت میں نے شروع میں امام مجاہد کے مثال دیا کہ ایک آیت پڑھ کر رک جاتے ہیں اور اس کی وہی تفسیر جو عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے سن لیتے پھر آگے پڑھتے. حکمی تلاوت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کیا. ایک آیت پڑھ لیتے سمجھ لیتے اور اس پہ عمل کر لیتے، زندگی میں نافذ کر لیتے پھر آگے بڑھتے. ہر اس میں کمزوری ہر کوئی مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک جذبہ ہے کہ ہم لفظی تلاوت نہیں کریں، معنوی بھی اور حکمی. اور جب تک قرآن کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر دیں گے تب تک مکمل کامیابی نہیں ملے گی. خوارج قرآن کو خوب اچھے پیار سے پڑھتے لیکن حلق سے نیچے قرآن میں اترتا نہیں. قرآن ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا، اس کی کوئی تاثیر یا چھاپ ان کے اوپر نہیں پائی جاتی تھی. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے خواتین کی بنیادوں کی موضوع اور تقویٰ اور خشوع اور خضوع کے اظہار میں کافی غلو کیا کرتے تھے. اپنی عقل کو دین اور سنت کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے اور جو دین کی صحیح شکل پر قائم ہوتے ان پہ تعمل ترجیح کرتے. پورے ہندوستان میں چھوٹا یا بڑا دیوبندی بریلوی پوری موٹی ادارہ یا عالم آپ سینٹر بن کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے کہ اہل حدیث علماء کی کہیں نہ کہیں برائی غلط ہے. اہل حدیث اداروں کو برائی ہے. سلف صالح یہ خوارج کی نشانی. اہل حدیث اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح، صحابہ کا جو دین تھا جو طریقہ تھا اہل حدیث اس کے ترجمہ ہے. ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی لیکن ہمارا طریقہ ہمارا منہج وہی ہے اور یہ اہل حدیث علماء کی ترکیز کرتے. مگر اس سے ہمیں افسوس نہیں کرنا جو صحابہ کو نہیں چھوڑتا تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت. مسلم کام یا حکمرانوں پہ قانون تشریح کرنا. اب ظاہر سے بات علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے عبداللہ بن عباس کو جب کافر کہیں تو دوسرے حکمرانوں میں کیا حیثیت ہے. تو یہ خوارج کبھی قدیماً و حدیثاً، قدیم خوارج اور جدید خوارج میں نے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. اور آپ مزید جو ہے اس موضوع پہ آج اس کی سلف کی کتابیں پڑھ لیجیے گا. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ. کوئی حرج نہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے فکر سے محفوظ رکھے. فکروں کو بھاگنے آپ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے خاتمے کے لیے خدا کو وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم. اس پر چند مفید کتابوں کے نام بتائیے. جی آپ پوچھیں. کس کے ساتھ؟ تبلیغی جماعت ان کا سوال دیکھیے بہت پیارا ہے کہ ہم لوگ میں رہتے ہیں. خوارج ہے، نوافذ ہے، شیعہ ہے، جماعت اسلامی ہے، اخوانی جو اوپر سارے تعلقات ہیں، تبلیغی، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. تعلقات کی دو قسم، ایک سماجی اور معاشرتی تعلق، پڑوسی ہے، بزنس پارٹنر ہے، سفر کا ساتھی ہے،
تو اس میں تو آپ نے صحت کی بہتری کرنا، آپ نے وقت پر مسلم سے بھی مدد لی ہے، ہجرت کے سفر میں یہودی سے قرض لیا ہے، یہودی پڑوسی کو جو ہے تحفہ دینے کی ضرورت خطا کر رہے ہیں، اور جب دین ایمان عقیدے کا معاملہ آئے گا تو اس میں کسی طرح کی نرمی ہو رہا ہے، پیاسے کتے کو بھی پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ نہیں دیں، یہ ہماری شریعت ہے۔ اور دین کے معاملے میں جو بدعتی ہے اس کی اس میں ہے نا کہ من وقر صاحب بدعہ فقد تعان علی حلم الاسلام، اس نے کسی بدعت کی تعظیم کر دی، اس نے اسلام کی جڑوں کو منحرف کرنے پہ مدد کی۔ اب اس کو دیکھیں، ہم مثلا آپ کہیں اسکول چلائیں گے، مدرسہ چلائیں گے یا کوئی فنکشن کریں گے، ہمارے حالات ایسے کہ کسی بھاجپا یا کانگریسی کو، کسی بدعتی کو، جو بھی جس پوسٹ پر اس کو بلاتے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ کی دو صورت، ایک ملی اور قومی اسٹیٹ ہمارا کہ اب ملت کے نمائندے ملی انتشار، تو ملی مجلسوں میں ہم سب کے طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک دینی اور عوامی، اس میں اتنی کوئی ضرورت نہیں جو بغیر کوئی حیثیت نہیں، اس میں ہم آزاد ہیں۔ اور ہمارے جب کی جو کانفرنس انڈیا دیکھتے ہیں ملی سیشن الگ ہوتا ہے، دینی دعوت الگ ہوتا ہے، اور یہی بھی سر پہ زیادہ ہے کبھی نہیں۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ دوسرا مفید کتابوں کے جواب ہو گیا نا؟ دوسرا کیا ہے؟ کچھ مفید کتابوں کے نام جو اس پر مطالعہ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے مفید کتاب میں سب سے پہلے آپ سیرت البخاری مولانا عبدالسلام مبارک کی سیرت البخاری، یہ شبلی نعمانی کی سیرت النعمان ہی کا ہے تو جواب، لیکن سنت کا دفاع، بدعت پر تردید، صحابہ سنت پر نجات کا کتنا جامع اسلوب، یہ ایسی کتاب اردو میں سیرت البخاری، حسن البیان مولانا نعمانی کی، اور تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی مسائل جمعیہ، یہ تحریک آزادی فکر یہ مولانا محمد اسماعیل گوجر والی کی کتاب ہے، اور اس کا عربی میں ترجمہ بھی اس کا جناب فکری وجود شاہ ولی اللہ بہت پیاری کتاب ہے۔ اور اسی یہ اردو میں بتا رہا ہمارے ملک میں جو علماء نے ترتیب دیا ہے مبادل کا مقابلہ کرنے کی، اور خلافت الملوکیت کی تاریخی مشارف حیثیت اب سلاموں کو جو ہے اسی طرح سے حدیث کی شروعات بہت ساری، لیکن جو مقام تحفۃ العروضی کو ہمارے ہندوستان میں ہے، آپ تحفہ پڑھیں گے نا تو ایسا لگے کہ مولانا شرح بھی کر رہے ہیں، اور جتنے ان کے نظریات، عقائد اور دعوے طریقے ہیں سب کو صاف کرتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ تحفہ مبارک میں لکھی گئی، سامنے شیعہ ہے، بغل میں بریلوی، دیوبندی، سارے فرقے ہیں، تو جس زمین میں جو کتاب لکھی جاتی ہے مصنف کے قلم کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ تحفۃ العروضی حدیث کی کتابوں میں ضرور پڑھیں۔ اور ان معقول بن عبد الرحمن مدن بانی کا کوئی جوڑ نہیں، مدن بانی سب سے بلند ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں رفتے باطل میں جیسے مولانا شفیع الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ العلم صحیح مسلم کی تاریخ ہے مختصر کتاب، لیکن جہاں حدیث طرح سے کلمات ہے، اخوانیت، موجودیت اور جو حدیثوں پر اعتراضات ہیں ان کا چند صفحوں میں اتنا جواب مل جائے گا، یا 4-5 صفحے میں اس پوری کتاب کا نچوڑ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ ایک کاغذ دیکھیے کہاں کہاں مولانا کی تعلیم آپ کو رد باطل میں مدد دے گی، آپ پا سکتے ہیں۔ منت المعین شرح صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کی موضوع سے متعلق، اور الخوارج ترجمہ و حدیث عربی میں کتاب کی ہے، اور خوارج پر بہت ساری کتابیں پڑھی، خوارج کیسے مسلمان بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ کافر کو کافر نہ سمجھنا، یہ خوارج کیا کافر کو کافر نہیں سمجھ، نہیں کافر ہے تو کافر سمجھا جائے گا، لیکن دنیا میں اے کافر اس کا نام لے کر جب من حیث القوم بلائیں گے پہلے کافر ہے مسلمان ہے مومن، لیکن فرد کو جب بلائیں گے تو کافر آپ کا درجہ ہے شجاع کر کے بلائیں گے۔ آئیے بیٹھے اللہ کے لیے تعلق کو یا ہم نے آپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یا ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن من حیث القوم جب خطاب ہوگا تو قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنوا یہ کافر
اور کسی کا جو کافر کو کافر نہیں سمجھتا، کافر کو کافر نہیں سمجھتا، یہ کافر کو واجب القلب نہیں سمجھتا.